آئیں آج ہم غور کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر پائی جانے والی نیگیٹیوٹی پر، جسے ہم کہتے ہیں عیب جوئی۔ اور کلام مقدس میں بھی اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ غور کریں گے کہ عیب جوئی ہے کیا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چغل خوری کرنا عیب جوئی ہے۔ چغل خوری ایک الگ چیز ہے۔ دو لوگوں کے درمیان بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور ان میں ناراضگی پیدا کرنا یا فساد برپا کرنا، یہ چغل خوری ہے۔ عیب جوئی ہے نقص نکالنا۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو فوری طور پر ہم اس میں سے نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے سر پر بال نہیں ہیں تو ہم اسے گنجا کہتے ہیں۔ اگر وہ قد چھوٹا ہے تو ہم اسے کوڈو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس کی ٹانگ ویک ہے تو ہم اسے اس طرح سے مخاطب کرنا شروع کر دیتے ہیں، لنگڑا۔ اور اسی طرح سے ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں ہم ان پر غور کرتے ہیں اور نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم جو نقص ہوتا ہے، جو عیب ہوتا ہے، ہم اسی عیب کو لے کر اس کو پکارتے ہیں۔ اگر کوئی رنگ کا کالا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں او کالے بات سنو ذرا، تو وہ بھی غور کرتا ہے۔ وہ بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنی یہ رائج ہو چکی ہے بات کہ انسان اپنے اندر وہ پرفیکشن جو ہے وہ سمجھتا نہیں، کہ میں مطمئن نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک انکمپلیٹ ہوں، میں مکمل نہیں ہوں، مجھ میں یہ خامی ہے، اور وہ اس پر مطمئن ہو جاتا، اور وہ پھر جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہمیں آنسر دیتا ہے۔ یعنی عیب نکالنے سے ہم کسی بھی شخص کو احساس کمتری میں ڈالتے ہیں۔ جب انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، مجھے خدا نے پرفیکٹ نہیں بنایا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے۔ اور جب وہ کمی کو اپنے اندر فیل کرتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ لوگوں میں اس طریقے سے نہیں اٹھتا بیٹھتا، چلتا پھرتا نہیں ہے، وہ بات نہیں کرتا ہے، کانفیڈنس اس کا لو ہو جاتا ہے، یا بالکل وہ اپنے کانفیڈنس کو لوز کر دیتا ہے، کھو دیتا ہے وہ اپنا کانفیڈنس۔ جب ایسے لوگ کانفیڈنس کو کھو دیتے ہیں تو وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، وہ بالکل بھی کسی کے سامنے نہیں آتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، یہ اب میں سامنے جاؤں گا تو جو مجھ میں کمی ہے وہی لوگ مجھے کہیں گے۔ تو ایسا ہم دیکھتے بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، بہت سارے لوگ ہمیں اپنے خاندان میں بھی ملیں گے، اپنے محلوں میں ملیں گے، اپنے اس ملک میں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان تنہا رہنا شروع کرتا ہے، اکیلا رہنا شروع کرتا ہے، تو اس کے مائنڈ میں بہت سارے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان برے خیالات کے متعلق جب وہ سوچتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے لیے ایک بہتر فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، اور وہ کبھی بھی سامنے آ کر کوئی کام نہیں کر پاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو ہے وہ بدلہ لینے کی کوئی کوشش کرتا ہے، میں کس طرح سے جو لوگ مجھے چڑھاتے ہیں وہ تنہائی میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں جا کر، میں کس طرح سے بدلہ لوں ان سے، میں کیا کروں کہ یہ جو مجھے چڑھاتے ہیں لوگ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں میری چڑ بنا لی ہے نا، تو وہ پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی آگے سے غلط ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی غلط عمل کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل ہی کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں، وہ بیچارے دنیا سے کٹ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور تنہا شخص کو، اکیلے شخص کو اور بھی باتیں سننی پڑتی ہیں گھر والوں کی، کیوں تنہا اکیلے ہی بیٹھے رہتے ہو، کیا بات ہے، کیا سوچتے رہتے ہو، اور اپنے مائنڈ میں جو بھی باتیں آتی ہیں، جو بھی ہمارے دل میں آتا ہے، ہم اس بیچارے شخص کو کہتے ہیں، اور وہ اس سے اور زیادہ ہی
پریشان ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو کانفیڈنس کو چھین لیتا ہے اور ہمیں احساس کمتری میں ڈال دیتا ہے، اس سے ہماری زندگی برباد ہو جاتی۔ اسی لیے یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ پھر ہم انسان کے کاموں میں بھی عیب نکالتے ہیں، جہاں پر بھی ہم ہوتے ہیں، چاہے آفس کے اندر ہوں، گھر کے اندر ہوں، ہم چرچ کے اندر ہوں، کسی سیاسی پارٹی کے اندر ہوں، سماجی کارکن ہیں، ہم سماجی پارٹی میں ہیں، تو ہم وہاں پہ بھی لوگوں کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں اور انوالو ہو کر انہیں احساس دلا رہے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کا کام ٹھیک نہیں جا رہا، بہتر نہیں جا رہا، نقص نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ شخص اپنے کام کو بہتر نہ کر سکے۔ اسی طرح سے بہنوں کے بہت سارے کام ہیں، کچن کے اندر ہیں، گھر کی صفائی ہے، وہاں پر جب وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو گھر والے ہمارے اپنے نقص نکال رہے ہوتے ہیں، کھانوں میں، چائے کے اندر، سویٹ ڈشز کے اندر۔ بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ مخصوص کام کرتی ہیں، سلیکٹڈ کام کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں سارے کام نہیں ہو سکتے کیونکہ مجھ سے غلط ہو جاتا، مجھ سے یہ کام ہوتا نہیں، مجھ سے خراب ہو جاتا ہے۔ جہاں پر بھی کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا یا مجھ سے غلط ہوتا ہے اور مجھ سے یہ کام خراب ہو جاتا، آپ سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی نے اس کے کام کو لے کر جو ہے وہ اسے کہا ہے کہ یہ کام آپ بہتر کر نہیں سکتے ہو، اور وہ شخص ایکسیپٹ کر لیا اس نے اس بات کو کہ یہ کام میں بہتر طور پر کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اس کے کام میں عیب نکالا گیا ہے، نقص نکالا گیا ہے، تو وہ شخص احساس کمتری میں چلا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بہن بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے، جب ہم رشتے کرتے ہیں تو رشتے کرتے وقت بھی ہم عیبوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نقص نکال رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بہن بیٹیوں کے لیے صحیح انتخاب نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، ان کا مستقبل سیکیور نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ہم جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو لے آتے ہیں، ایسی چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں جس سے رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے انسان ہرٹ ہوتا ہے، تو ہم فوراً ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا رشتہ جہاں ہو رہا ہے، آپ کا منگیتر ایسا ہے، اس میں یہ کمی، وہ کالا ہے، وہ پھینا ہے، وہ گنجا ہے، وہ قد کا چھوٹا ہے، موٹا ہے، یہ ساری چیزیں ہم، اور اسی طرح سے بیٹیوں کو بھی ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مذاق پوری شادیوں میں بھی ہمارے جو ٹپے ہوتے ہیں، ہماری جو اس وقت کی جو ہماری بہنیں گاتی ہیں، اسپیشلی وہ ڈھولک پہ، تو وہ بھی جن رشتوں کو وہاں پر انٹروڈیوس کرواتے ہیں وہ کمیاں نکال رہی ہوتی ہیں، اس میں دیور، اس میں جو ہے وہ جیٹھ ہوتا ہے، اس میں ماموں ہیں، اس میں ماسی ہے، اس میں یہ ہمارے سارے رشتے، اور میں نے بہت دفعہ یہ سنا ہے کہ ان کے ٹپوں میں بھی جو ہے وہ عیب ہوتے ہیں، تو اس سے انسان کمزور ہوتا ہے، اس سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے ایک نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک رسمی طور پر چیز ہمیں ملی ہوئی ہے اور ہم اس کے متعلق سوچتے نہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں اور اس کو کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے یہ چیز سٹاپ کروانے کے لیے کہی تھی۔ اب ہم نے پہلے یہ سیکھا کہ ہم نے انسان کو ظاہری طور پر دیکھا، پھر اس کے اندر ہم نے عیب نکالے ہیں، اس کے اعضاء کے اندر، اس کے قد و قامت کے لحاظ سے، پھر ہم نے انسان کے کاموں کو لے کر بھی عیب نکالے ہیں۔ اب ایک اور تمثیل کلام مقدس میں ہے، فریسی کی دعا، ساتھ میں محصول لینے والا۔ اب وہ اپنی دعا کے اندر بھی عیب نکال رہا ہے، محصول لینے والے کی طرف وہ اشارے کر کے کہتا ہے کہ میں اس جیسا نہیں ہوں، میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں، میں ادائے یقین دیتا ہوں، میں قوانین کو فالو کرتا ہوں، اس جیسا نہیں ہوں، تو وہ اس کے عیب خدا کو دکھا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہم عیبوں پر غور کرتے ہیں اور انسان کو نظر انداز کرتے ہیں، خدا انسان پر غور کرتا ہے
اور عیبوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ خدا محبت کرنے والا خدا ہے، وہ انسان کے عیبوں پر غور نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ عیبوں پر غور کرتا تو ہم آج یسوع مسیح کے ذریعے اس کے پاس واپس ریٹرن نہ ہوتے، واپس اپنی کھوئی ہوئی جگہ پر نہ ہوتے، ہماری صلح نہ ہوئی ہوتی۔ یسوع مسیح نے جب انسان کے عیبوں پر غور نہیں کیا اور انسان سے محبت کی اور محبت میں اپنی جان دے دی، اور اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور اپنے دوستوں کے لیے کیا کر سکتا ہے، اور ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہمیں بھی اس کو فالو کرتے ہوئے عیبوں پر غور نہیں کرنا بلکہ انسان پر غور کرنا ہے اور انسان سے محبت کرنی ہے۔ ہم کانفیڈنس کو لوز کرنے والے نہ بنیں بلکہ ہم لوگوں کو انکریج کرنے والے بنیں۔ جیسا بھی انسان ہے وہ خدا کی شبیہ پر ہے، خدا کی کوالٹیز اس کے اندر ہیں، خدا کی عطا کردہ صلاحیتیں اس کے اندر ہیں، ہم ان صلاحیتوں کو پروموٹ کرنے والے بنیں، انکریج کرنے والے بنیں اسے، تاکہ وہ صلاحیتوں کو نکھارے۔ پھر جب کوئی کام کرتا ہے تو ہم اس کی انکریجمنٹ کریں، نہ کہ اس کے کام میں نقص نکالیں اور نہ کہ اس کو یہ کہیں کہ آپ یہ کام کر نہیں سکتے ہو، بلکہ یہ کہیں ٹرائی اگین، پھر کوشش کرو، یو کین ڈو اٹ، کر سکتے ہو تم۔ تو ایسا کریں گے تو ہم مسیح کے فالوورز ہیں۔ اگر ہم ٹھیک کام کرتے ہوئے کہ بھی نقص نکالیں گے اور کہیں گے کہ یہ شخص یہاں سے آؤٹ ہو جائے، یہ شخص یہاں سے نکل جائے اور میرا ہی راج رہے، میں ہی پرفیکٹ ہوں، کچھ اس انداز سے بھی عیب جوئی کرتے ہیں کہ کوئی کام ٹھیک بھی کر رہا ہو تو بھی